ہمارے جو اسٹیج سیکرٹری تھے کہہ رہے تھے میں بھی پنجابی ہوں. پنجابی کسی نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو. قرآن پاک میں کہا نا اللہ نے طٰہٰ یاسین مدثر، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے. اس خاتون کی بات کر رہا ہے کہ جو عورت میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو بار بار چومتی، کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو. چلو چلیے جالیاں ہیٹ گئیے اودی چھاں ورگی کوئی چھاں کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مزہ نہیں آیا صلی اللہ صلی اللہ کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے. ایک آدمی نا مکہ شریف کے بازار میں ایک ہفتے سے پریشان پھر رہا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہ رہنے کی جگہ ہے. تو پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی قبیلے کا رہنے والا ہے، اپنے اونٹ لے کے مکے میں بیچنے آیا، اور جب وہ بیچنے کے لیے مکے میں پہنچا منڈی میں اونٹ اچھے داموں پر بک گئے، لیکن جس بندے نے اونٹ خریدے ہیں وہ اس کے پیسے نہیں دیتا، کہتا ہے رقم کل لے جانا. اس کے گھر صبح کو جاتا ہے کہتا ہے شام کو لے جانا، شام کو جاتا ہے کہتا ہے پرسوں کو دوں گا. تو آنا کانی کر رہا ہے. اب یہ غریب آدمی ہے، پھنس گیا جانور بیچ کے. تو اس نے مکے میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی پردھان ہے، کوئی چودھری ہے یہاں جسے ہم جا کے اپنی دکھ سنا سکیں، کوئی تکلیف سنائے کہ بھائی ہمارے پیسے نکلوا دو؟ تو لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. ہے جو بیت اللہ ہے جہاں طواف ہوتا ہے، اس کے جو چاروں طرف برآمدے بنے ہیں، ان میں روز صبح یہ جو 20-25 لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، جن میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، عبداللہ بن جدان بھی ہے، امیہ بھی ہے، ابو لہب بھی ہے. یہ جو بڑے بڑے چودھری آ کے بیٹھتے ہیں یہ سارے مکے ہی یہ تو پردھان ہیں. بھائی ان سے جا کے کہو یہ تو سارے یہاں پراپرٹیاں بھی یہی خریدتے ہیں، یہی بیچتے ہیں، چناؤ میں بھی یہی جیتتے ہیں، انہی کی سرداری چلتی ہے، پولیس بھی ان کے پاس، حکومت بھی ان کے پاس، یہ جو 10-12 ہیں بس یہی ہیں. تو اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو گیا. اتفاق سے وہاں جب وہ گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا سب سے بڑا دشمن امیہ جو ہے
جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مالک ہے، وہ عتبہ، ولید اور عبداللہ بن جدان، یہ 4-5 چودھری بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے جا کے کہا جی میں مکہ کے قریب کے گاؤں سے آیا ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے پیسے مار لیے، ایک بندے نے جانور خریدے، پیسے نہیں دیتا۔ امیہ نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، ہم نکلوا دیں گے، وہ تو تھا ہی پرانا کمیشن ایجنٹ امیہ، ہمیں آسانی آ گئی، اور کیا چاہیے، بھی آ جاؤ تیرے مرے ہوئے پیسے نکلوا دیں گے ہم۔ اب اس نے کہا تیرے پیسے مارے کس نے ہیں، لیے کس نے ہیں؟ جب اس سائل نے، اس مجبور آدمی نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے اونٹ جس بندے نے خریدے اور جو پیسے نہیں دے رہا اس کا نام ابو جہل ہے، تو ساروں کو سانپ سونپ گیا، اور امیہ تو ہنسنے لگا، اچھا کہتا ابو جہل نے پیسے مار رکھے تیرے، اس کا مذاق اڑانے لگا۔ اب بندہ بڑا حیران ہوا، اب اسے بندے کو تو علم نہیں کہ میں نے جس بندے کا نام لے دیا، جس چودھری کا میں نام لے رہا ہوں، وہ تو ان سب کا سردار ہے، گورنر ہے، وہ تو مکے کا موجودہ حکمران ہے، یہ تو سارے اس کے چیلے، ان کی کیا مجال کہ اپنے بادشاہ کے خلاف بولیں گے۔ اب اس بندے نے جب ابو جہل کا نام بتایا تو ہاتھوں کو سانپ سونپ گیا۔ پھر امیہ نے ایک سازش تیار کی، ہنسنے لگا، کہنے لگا یار ایک بات تجھے میں بتاتا ہوں، سنو، یہاں پر ایک دشمن کا بھی ایمان سنو۔ اس نے اس بندے کو اپنے پاس کھڑا کیا اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا، بیت اللہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوتے تھے، اپنے رب کا ذکر کرتے تھے۔ اس نے اس بندے کو کھڑا کیا اور اشارہ کیا کہ وہ دیکھتے ہو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ جو سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں، کہتا اگر تیرے پیسے کوئی ابو جہل سے دلوا سکتا ہے تو بس یہ دلوا سکتے ہیں۔ امیہ کا بھی ایمان ہے کہ در رسول پر اگر کوئی چلا گیا تو اس کی رسائی ہوگی، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس نے یہ کہا کیوں؟ اس نے اس لیے نہیں کہا کہ پیسے دلوا دے اس کے، نہیں، اسے پتا ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام غریب کی، مظلوم کی باز پوس نہ کرے سامنے والے کی۔ اس نے اس لیے پتا بتایا کہ یہ جب نبی علیہ السلام سے جائے گا، یہ اپنی فریاد لگائے گا، وہ ابو جہل کے دروازے پر جائیں گے اس کی فریاد کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ اور ابو جہل تو پہلے ہی اسلام کا دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور میں نعوذ باللہ ان پر حملہ آور ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اس بندے کے بہانے ہم ایک تماشا نعوذ باللہ دیکھیں گے۔ اس نے فوراً اپنے ایک غلام کو بلایا اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ پیچھے پیچھے رہنا، دیکھتے رہنا ہوتا کیا۔ آپ کو شاید ایک بات نہیں پتا، نبی علیہ السلام کے جو نام قرآن پاک میں ہیں، اللہ نے جو صفات بیان کی اپنے نبی کی، اس کے علاوہ بھی جو لوگ مکے اور مدینے میں رہتے تھے، جنہوں نے پہلی بار پیارے نبی علیہ السلام کو کبھی دیکھا، تو وہ اپنے پاس سے ایک نام رکھ لیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم لوگ بھی تو عام چیزیں ہیں، جب ہمیں کسی کا نام کوئی یاد نہیں رہتا ہم پہچان رکھ لیتے ہیں نا جی، کہ یار وہ فلاں آدمی ایسا، فلاں آدمی ایسا، فلاں سڑک ایسی، وہاں درخت ہے، وہاں بلڈنگ ہے، یہ ہے۔ تو جو لوگ نبی علیہ السلام کو پہلی بار ملتے تھے نا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا ام معبد کا قصہ۔ ایک ام معبد نام کی عورت تھی جس کی جھونپڑی میں نبی علیہ السلام ہجرت کے راستے میں گئے تھے، اور وہ غریب تھی، اس کے گھر میں بکریاں صرف 1-2 تھیں، وہ بھی کمزور۔ نبی علیہ السلام پہنچے اور پوچھا کچھ ہمیں کھلاتی پلاتی نہیں؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو بس
یہ جانور دودھ نہیں دیتے. فرمایا لاؤ. نبی علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا. سیدنا ابوبکر صدیق نے دودھ دونا شروع کیا. گھر کے سارے برتن بھر گئے. نبی علیہ السلام وہاں کئی کتنی دیر رہے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے, شام کو ابو معبد جب اپنے گھر آیا, اس نے ام معبد سے پوچھا کہ آج گھر کا رنگ بدلا ہوا ہے, آج گھر میں رونق نظر آ رہی ہے, آج گھر میں عجیب سی خوشبو ہے, آج گھر میں روشنی ہے. وہ ام معبد نے پوچھا, اس نے ام معبد کو کہ معبد کی ماں یہ تو بتا کہ آج ہمارے گھر کون آیا تھا کہ گھر کا سارا نقشہ بدلا ہوا ہے. ام معبد نبی علیہ السلام کو جب دیکھی تھی نا تو نام پوچھنا بھول گئی تھی, کیونکہ دیکھتی ہی رہ گئی تھی. تو اس نے اپنے پاس سے ابو معبد کو کہا کہ آج ہمارے گھر تو مبارک آیا تھا. وہ جو آیا تھا وہ سونی صورت والا تھا. کہنے لگے ابو معبد آپ کو پتا اس بوڑھی عورت کا امام بخاری نے, ابو داؤد نے, امام نسائی نے نبی علیہ السلام کا جو ظاہری پاک حلیہ بیان کیا گیا وہ ام معبد کی طرف سے کیا گیا. اس نے نبی علیہ السلام کے چہرے کی, آنکھوں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی, کندھوں کی, قدموں کی, ہر ایک چیز کا ذکر اس نے اپنے شوہر سے کیا. کہتی آج تو ایسی ذات آئی تھی, اتنی سونی صورت تھی کہ بس کوئی دیکھے تو پھر انہیں دیکھتا ہی رہ جائے. اب یہ بندہ بھی جسے امیہ نے کہا نا کہ وہ جو بیٹھے ہوئے کعبے سے ٹیک لگائے ان کے پاس چلا جا, اب اس کو نام تو پتا نہیں تھا کہ ان کے پاس جانا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے ان کو دیکھتے ہی نام رکھ لیا کہ پیاری صورت والے صلی اللہ تو اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ پیاری صورت والے, ادھر دیکھیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف مسلمانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے, جو پوری کائنات کے لیے, چاہے کائنات میں وہ کسی بھی رنگ کا بندہ ہے, کسی بھی مذہب کا بندہ ہے, کسی بھی رنگ کا, جن کا درجہ اللہ نے ایسے بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے محمد علیہ السلام کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اور ان کا ذکر بلند کر دیا گیا. سنو نبی علیہ السلام نے کیا کہا, کتنی خوبصورت بات. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اس کو کہی نا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے ابھی جا کے نبی علیہ السلام کو اپنے انداز میں سلام ہی کیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو دیکھتے ہی کہا ارے بھائی تو مجھے پریشان مسافر لگتا ہے, اور چہرہ بتاتا ہے کہ تو بھوکا بھی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے, میں واقعی پریشان مسافر ہوں, بھوکا بھی ہوں, لیکن میرا ایک مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں رک جا, مسئلہ بعد میں. اس کا ہاتھ پکڑا, اپنے گھر لے گئے, ہاتھ منہ دھلوایا, کھجوریں پیش کی, کھانا کھلایا, گرم دودھ پلایا. جب اس کے ہوش آواز ٹھکانے آ گئے فرمایا اب بتا تیرا کیا مسئلہ. اس نے کہا کہ پیاری صورت والے, میں مکے کے قریب میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں, گاؤں کے لوگوں کے جانور لاتا ہوں, یہاں بیچ دیتا ہوں, کچھ پیسے بچ جاتے ہیں, باقی جن کے جانور ہوتے ہیں ان کو دے دیتا ہوں. لیکن اس بار گراہک ایسا ٹکر گیا کہ وہ میرے پیسے نہیں دیتا. اچھا ادھر امیہ کا جاسوس پیچھے پیچھے آ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ, کیونکہ اس کو جا کے رپورٹ دینی ہے مالکوں کو. ادھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کس نے پیسے مارے تمہارے, تو اس نے کہا جی اس کا نام ابو جہل ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا چل ہم تیرے پیسے دلوا دیتے ہیں. اور پتہ یہ لگا, لیڈران بھی سنے, پتہ یہ لگا غریب کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس دفتر تک لے جا کے کام کروانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا, پہنچ گیا ابو جہل کے گھر, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل نکل کے باہر آیا. کیا فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں, فرمایا ہوں غریباں دے بھی پیسے ماری جانے, ہوں غریباں نال بھی دھکا.
मजलूमों के भी पैसे मारेगा तू? अब जल्दी कर पैसे ला। वो जासूस पीछे खड़ा हुआ है, इधर अबू जहल कांप रहा है। कजी या रसूलल्लाह, उसको भी साहिल को पता लगा कि अबू जहल तो इनको अल्लाह का नबी बता रहा है। कजी या रसूलल्लाह, अभी लेके आया, अंदर गया, जाके थैली लाया दिनारों की, उस बंदे के हाथ में पकड़ाई, फरमाया आइंदा किसी के पैसे न मारना। और नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे को लेके फिर वापस चले, चंद कदम चले और फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फिर उससे अगली खूबसूरत बात कही, फरमाया अब अगर तेरा काम हो गया, इत्मीनान हो गया, अब मुझे इजाजत मैं चला जाऊं। खुद ही भीग दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। खुद ही भीग दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। ये प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। उसने कहा अच्छा तो आप वो हैं अल्लाह के नबी जिनका सारा मक्का दुश्मन है? और मैं हाँ मैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। कहने लगा मैंने लोगों से सुन रखा है एक बात, लोगों ने बहुत सी बुराइयां की लेकिन मुझे उनकी एक बात सच्ची लगी। कौन सी सच्ची लगी भाई? कहने लगा मैंने जिसने भी कभी मुखालफत की आपकी, उसने एक बात साथ में जरूर कही कि खबरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह से मत मिलना, उनको मत देखना। अगर कोई उनसे मिल लेता है, उनको देख लेता है, फिर वो उन्हीं का हो जाता है। कहता दुश्मन ये बात तो सच्ची कहते हैं कि अगर कोई आपको देख ले और आपसे मिल ले तो फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो आपको देख भी लिया, मिल भी लिया, अब तो आप मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाए। उधर वो जासूस पहुंच गया उमैया के पास। ओ भाई तो तुम्हारे चौधरी ने, तुम्हारे बादशाह ने आज तो लस्सी करवा दी, वो तो कांप रहा था, जल रहा था, पैसे भी दे दिए, उस गरीब का भी काम हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दाग भी बैठ गई, लोग भी देख रहे थे। वो सारे चौधरी भागते हुए सीधा अबू जहल के पास, वो चौधरीओ तुमने क्या कर दिया, बादशाहो ये क्या कर दिया? वो कहने लगा चुप करो, तुम्हें नहीं पता मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब मेरे दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाया, जब उन्होंने मुझे कहा कि इस गरीब के पैसे अभी अदा करो, तो हवा में ऊपर एक अजदहा अपना फन फैलाए हुए खड़ा था और मेरा ईमान था कि आज अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दिया तो ये सिरे जिंदा निकल जाएगा। कहता मैं तो अपनी जान बचाई है पैसे को। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, एक बंदा चक्की पीस रहा है। बात आपको मेरी समझ आ रही है ना जी? मेरे पास मसले फतवे है नहीं, पहले बता दो है? कहीं आप इस इंतजार में हो कि फलाना फतवा फलाना, वो नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात है बस, जो यहां आपने लिखा हुआ है अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम चले जा रहे हैं, एक बंदा ना चक्की चला रहा है, रो रहा है ज़ारों कतार। वो पूछा भाई कौन है, तू रोता क्यों है? तो उसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, उसके दिल में भी आया भी इतनी प्यारी सूरत वाला बंदा मुझे पूछ रहा है। कहने लगे जी मैं गुलाम हूं, मुझे रोता क्यों है? कहने लगे मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। तो बुखार चढ़ा हुआ है फिर रोने की क्या बात है? कहने लगे मेरे मालिक ने कह रखा है कि अगर एक मन गेहूं नहीं पिसा सुबह तक तो तुझे दुर्रे लगाए जाएंगे। अब बुखार भी है, जिस्म में दर्द भी है, लेकिन अपनी चमड़ी बचाने के लिए कि सुबह को मेरी पिटाई ना हो, मैं ये चक्की चला रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा गम न कर, मैं तेरी मदद करूंगा। इतना कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चल पड़े। अभी वो सोच ही रहा है कि सड़क पे तो बहुत से लोग गुजरते, आजकल तो एक्सीडेंट होता देख लेते तो कई लोग जख्मी को उठाने नहीं जाते, वीडियो बनाने लग पड़ते। हालत इतनी खराब है कि जख्मी को आजकल हम लोग उठाने की बजाय उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। और इधर पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? वो अभी सोच ही रहा है कि ये जो पूछ के चले गए कौन थे, कहां से आए थे। अभी चंद लम्हे गुजरे, प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ फरमा, एक हाथ में खजूरें हैं ताजा, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला, उसको चक्की से हटाया, खजूरें खिलाई,
دودھ کا پیالہ پلایا اور فرمایا یہ جو تیرا بستر لگا ہوا ہے تو اس میں آرام سے سو جا۔ اس نے عجیب سی بات کہی، کہنے لگا پیاری صورت والو اگر میں سو گیا تو یہ چکی کیسے چلے گی؟ فرمایا تو آرام کر، تیری جگہ چکی ہم چلا دیں۔ یہ نبی علیہ السلام جو کر رہے ہیں اس کو یہ سمجھانے کے لیے نہیں کہ تم نے مسلمان ہونا ہے۔ اگر آپ سیرت نبی علیہ السلام پڑھیں گے، ان کا جو انقلاب دنیا میں نبی علیہ السلام نے برپا کیا ہے، وہ تو پھر جس کو پتہ لگتا رہا وہ ناموس رسالت کے لیے، شان رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے جڑتا ہی رہ گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جب انسانوں کی ہمدردی شروع کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہمدردی سے مقصد اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اظہار۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کسی سے محبت کریں گے وہ آپ سے محبت کرے گا۔ نبی علیہ السلام اندازہ لگائیں، آج ہم جیسے لوگ جو اپنے آپ کو مولوی ملا کہتے ہو یا اپنے آپ کو پردھان صدر یا اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہو، ہماری کرسی اگر بڑی چھوٹی ہو جائے تو ہمارے چہرے کے اوپر رنگت بدلنے لگتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں شیخ سعدی نے لکھا ہے، دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے شیخ سعدی، شیخ نے لکھا، نبی علیہ السلام کی تعریف لکھی، پھر پھاڑ دی، پھر لکھی، پھر پھاڑ دی، اتنا لکھتا جاتا ہے تسلی نہیں ہوتی، پھر کمال کی بات لکھی اس نے۔ مولانا نے شعر پڑھا تھا وہ بھی، پھر کمال کی بات لکھی شیخ سعدی نے۔ کیا لکھا اس نے کمال کی بات؟ اس نے ہزاروں صفتیں لکھنے کے بعد دل میں تسلی نہیں ہوئی کہ یار ابھی شان بیان نہیں ہوئی، پھر اس نے انتہائی کر دی، قلم ہی توڑ دیا شیخ سعدی نے بھی۔ اس نے مختصر سا کہا، کہنے لگا بعد از خدا، کہتا اللہ کے بعد اگر کوئی ہے کائنات میں، اللہ کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی ہے، خدا کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے۔ اندازہ لگاؤ، چھوٹے سے مسئلے پہ ہمارا منہ بن جائے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام جن کا درجہ اللہ کے بعد، آج بھی ان کا درجہ دیکھو کتنا بلند ہے۔ دنیا میں جتنے ملک ہیں، جتنی زبانیں، جتنے رنگ، یہ زندہ مثال ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی محبتوں کی، نبی علیہ السلام کے پیغام حق کی، کہ کائنات میں جتنی نسلیں، جتنے رنگ ہیں پوری دنیا میں، 204 ملکوں میں، وہاں اگر کوئی چیز ایک جیسی ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا۔ وہ آرام کر رہا ہے غلام، نبی علیہ السلام چکی چلا رہے ہیں، آٹا پس گیا صبح تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، دوسری شام پھر آئے، دوسری شام پھر آئے، پھر اسے وہی کچھ دیا، پھر اسے کہا آرام کر، طبیعت کیونکہ اچھی نہیں ہوئی پوری، پھر ساری رات چکی چلائی، تیسری شام پھر یہی قصہ، 3 دن نبی علیہ السلام نے چکی چلائی، جب وہ تندرست ہو گیا جانے لگے تو اس نے پوچھا کہ پیاری صورت والے آپ ہیں کون؟ فرمایا وہی میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو پھر اس نے کہا بالکل صحیح ہے، دشمن ایک بات تو سچی کہتے ہیں کہ یار جگہ تینوں تک لوے پھر تیرا ہی ہو کے رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پھر ایمان لائے، اور آج ہم جیسے لوگ ان کا نام لینا، کن کا؟ یہ جو چکی چلاتے تھے، مار کھاتے تھے، ان کا نام لینا ہم جیسے لوگ اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں کہ کاش ایک دفعہ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت ہو جائے۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کعبہ میں گئے، ہجرت کرنی تھی۔ جب ہجرت کرنی تھی تو دشمن کو تو نہیں پتا تھا، لیکن کعبے کی جس کے پاس چابی ہوتی ہے، جن کے بچے آج بھی مکے میں موجود ہیں، سیدنا عثمان بن طلحہ، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یار ابن طلحہ ذرا تالا کھول، 2 نفل نماز پڑھنی میں نے۔ اس نے آگے سے ذرا تلخ جواب دیا، کہنے لگا اگر قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے نا تو تالا کھول دوں، نعوذ باللہ آپ کے لیے تالا نہیں کھول سکتا ہے۔ اب سنیں ہمارے نبی علیہ السلام کیسے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غیرت والے تھے، غیرت والے نبی تھے، رحمت والے بھی، غیرت والے بھی، جرت والے بھی، شفقت والے بھی، محبت والے بھی۔ کیا بات کہی عثمان بن طلحہ کو؟ یہ نہیں کہا کہ یار دے دے، یار دے دے، دیکھ لے، نہیں 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 نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا، عثمان بن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری، وہ فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تجھ سے ہم نے لے لینی۔ استقامت دیکھیں، اعتماد دیکھیں، امت کو درس کہ اگر کوئی چیز حاصل نہ ہو تو منتیں نہیں بلکہ اپنا معیار اس حد تک لے جاؤ کہ وہ چیز تمہارے قدموں کے اندر آ جائے۔ مدینہ منورہ چلے گئے اس واقعے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لمبا قصہ ہے لیکن میں بیچ کا شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جس دن واپس بیت اللہ میں آئے، مکے کو فتح کیا گیا، اور پہلی فتح ہے دنیا کی جس میں خون نہیں بہایا، دنیا کی پہلی فتح ہے جس میں کسی کا قتل نہیں کیا گیا، دنیا کی پہلی فتح جس میں کسی کا گھر نہیں اور کسی کے دکان نہیں لوٹی گئی۔ ورنہ پرانے وقتوں میں رواج تھا کہ جب فتح ہوتی تھی تو دشمن کے گھروں کو، بازاروں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ مکہ جس دن فتح ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر دبتی چال میں آگے آگے، ان کے پیچھے ان کا دستہ چلا جا رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں ہے، 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ساتھ میں، اور نبی علیہ السلام کا سر مبارک اللہ کے حضور عاجزی سے بار بار اتنا جھک رہا تھا کہ وہ جو سامنے اونٹ کے کجاوے میں کنی لگی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک بار بار اس سے ٹکرا رہی تھی۔ اور پھر پیچھے سے کسی نے نعرہ مارا، پیچھے سے کہ آج بدلے کا دن ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا، ڈانٹا، اور فرمایا نہیں نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اور دنیا کو سمجھایا کہ پاور میں جب بندہ آتا ہے، طاقت بڑی عجیب چیز ہے، جوانی بڑی عجیب چیز ہے، دولت بڑی عجیب چیز ہے، علم بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ طاقت، پاور، دولت، جوانی، علم، یہ سب کچھ اگر کسی کے پاس آتا ہے نا، وہ عزت دار بعد میں بنتا ہے، بے نقاب پہلے ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب بندہ پاور میں آتا ہے بے نقاب ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنی عادت ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے، جنتا کو پتہ لگ جاتی۔ دولت والا بنتا ہے بے نقاب ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر دل میں غرور، تکبر، بدتمیزی ہوگی تو سامنے آ جائے۔ علم والا بنے گا اگر عاجزی نہیں ہے، بے نقاب ہو جائے، غرور سے باتیں کرنے لگے گا، بدتمیزی کرے گا۔ جوانی کی طاقت ملے گی، اگر اس کے اوپر قابو نہیں رکھے گا، عیاشی کرے گا، گنڈا گردی کرے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی مارے گا، تب بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ یعنی یہ پاور کی چیزیں جب آتی ہیں، پہلے بندے کو بے نقاب کرتی ہے، بعد میں عزت دار بناتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
بیت الارار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مولانا نے کیا میرے بیان سے پہلے. انہوں نے ایک بات سیرت النبی علیہ السلام کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے آج سے 75 سال پہلے الہ آباد کے ادھیویشن میں کہی. فرمایا مسلمانوں یاد رکھو نبی دونوں صورتوں میں رحمت ہوتا ہے. جب وہ کمزور ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے, جب پاور میں آتا ہے تب بھی دشمن کو معاف کر دیتا ہے. دونوں صورتوں میں نبی رحمت والا ہوتا ہے. اب نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے. اب بیت اللہ کو تالا لگا ہوا تھا. صحابہ کو بلاؤ, عثمان بن طلحہ کو بلاؤ بھائی. عثمان بن طلحہ کے گھر پیغام پہنچا, آجا بھائی. اب وہ کام کیا. ظاہر سی بات ہے جب سطح بدلتی ہے تو جن لوگوں نے پہلے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے ان کو پریشانی تو ہوتی. تو وہ کام کیا کہ اچھا میں نے تو چابی نہیں دی. اس نے ایک بات کہی عثمان بن طلحہ نے اپنے بچوں سے, کہنے لگا یار میں پچھلے 10 سال سے نا ابو جہل کو دیکھتا ہوں, عتبہ کو, ولید کو, ابو لہب کو بڑی بڑی ڈنگیں ہانکتے ہیں کہ ہم نے مدینے پہ چڑھائی کرنی ہے, ہم نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا یہ کر دینا ہے. کہنے لگا جب میں ان کی میٹنگ میں بیٹھتا ہوں نا میرے دل میں بس وہی بات آتی رہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے تھپکی مار کے کہا تھا کہ ابن طلحہ ایک وقت آئے گا چابی لے لینی ہے تیرے سے. کہتا میرے ذہن میں وہی بات ہمیشہ, جبکہ ان کے پاس پاور تھی, دولت تھی, بڑی بڑی فوجیں مکے والے کے پاس تھی, لیکن جب یہ مشورہ کرتے تھے تو میرا دماغ وہی پہنچ جاتا تھا پیچھے کہ مدینے والے آقا جاتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ آؤں گا اور ایک دن تیرے سے یہ چابی واپس. اب وہ آ گیا. اب یہ سوچ رہے ہیں گھر سے جاتے ہوئے کہ میری گردن مار دی جائے گی, سزا دی جائے گی, قید کر دیا جائے گا. میں نے چابی نہیں لی تھی اس دن. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے, چابی لی, بیت اللہ کو کھولا. نبی علیہ السلام نے اس کی صفائی کروانے کے بعد, دھلوانے کے بعد وہاں نفل نماز ادا کی. اور جب باہر نکلے, جب اس کو تالا لگایا نا دوبارہ, عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے سر جھکائے ہوئے. وہ فرمایا ابن طلحہ ادھر آ, یہ کانپ گئے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. وہ فرمایا یہ چابی پکڑو, وہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میری طرف چابی نہیں آئی, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا کریم نبی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اتنا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد اس شخص کو چابی لوٹا رہے ہیں جس نے کبھی چابی دینے سے انکار کر دیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی میں مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے لشکر کے ساتھ ایک جگہ حاتم طائی کی بیٹی کا ٹکراؤ ہو گیا. حاتم طائی کا نام سنا ہے آپ نے؟ حاتم طائی ایک بادشاہ تھا, وہ غریبوں کو بہت کچھ بانٹتا تھا, کھانا بہت کھلاتا تھا غریبوں کو. حاتم طائی کی بیٹی کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے لشکر کی ٹکڑی سے ٹکراؤ ہوا. صحابہ نے اسے پکڑ لیا, درباری رسالت میں پیش کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ کر لائے. ابھی مسجد نبی میں داخل ہونا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ اس بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. اب وہ بیٹی کیونکہ بادشاہ کی بیٹی, وہ ایک رتبے والے بندے کی بیٹی. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا, حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاتم سے راضی تھا. مطلب اتنا نیک بندہ تھا, اتنی سخاوت کی کہ اللہ سے راضی. پیغمبر علیہ السلام کے انتظار کرتا ہوا نبی علیہ السلام کے آنے سے چند دہائیاں قبل اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے اپنے آپ کو, میں تو حاتم کی بیٹی ہوں, بادشاہ کی بیٹی ہوں, نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی جا کے کہ کسی کو جواب نہیں آئے گا. وہ اپنی پلاننگ کر رہی ہے. اور ادھر نبی علیہ السلام نے جب دور سے اسے دیکھا تو فرمایا وہ دیکھو اس بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے, اپنی رحمت والی چادر اتاری.
کون سی چادر؟ طٰہٰ یاسین والی چادر. کون سی جی؟ مدثر والی چادر. کون سی چادر پتہ ہے؟ ابھی بھی نہیں پتہ لگا. جس دن نبی علیہ السلام نے معراج پہ جانا تھا، اللہ نے ملاقات کے لیے بلانا تھا، جبریل آئے براق لے کے، بیت اللہ کے ذہن میں براق کو روکا گیا، اور اس کے بعد جبریل اس گھر پہنچے جس گھر میں نبی علیہ السلام اس رات آرام فرما رہے تھے. جب اندر داخل ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے دیکھا پیارے پیغمبر تو سو رہے ہیں. انہوں نے فوراً اللہ سے کہا کہ پیارے رب، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے لیکن وہ تو آرام کر رہے ہیں، اجازت ہو تو ہاتھ لگا کے اٹھا دو، اجازت ہو تو ہاتھ لگا کے اٹھا دو. اللہ کریم نے فرمایا نہیں نہیں، خبردار، وہ میرے محبوب کو ہاتھ نہ لگائے، آرام فرما ہے، نیند میں ہے، تم اچانک ہلاؤ گے شاید ان کو کچھ اور نہ محسوس ہو. ہاتھ نہیں لگانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اللہ جی، آواز دوں، پکاروں کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے؟ اور فرمایا کیا ہو گیا تجھے؟ آوازیں دے گا. نبی علیہ السلام کو آواز نہیں دینی، آواز نہیں دینی. اللہ کرنا کیا؟ فرمایا کرنا کیا؟ ادھر گھوم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی طرف آ جا، گھٹنے زمین پر لگا اور اپنے ہونٹ کائنات کے نبی کے تلووں سے لگا دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے محمد الرسول اللہ کی آنکھ کھل جائے. جس چادر کو بوسہ دینا جبریل اپنے لیے عزت کی بات سمجھیں، جس چادر کو بوسہ دینا جبریل علیہ السلام اپنے لیے عزت کی بات سمجھے، وہ چادر نبی علیہ السلام نے اتاری اور ایک صحابی کو دی. فرمایا دوڑ کے جاؤ، وہ حاتم کی بیٹی آ رہی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، دوڑ کے جاؤ اس بٹیا کے سر کو ڈھک دو. ابھی چادر پکڑائی ہے. چادر والے نے اپنے عشق میں جواب دے دیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر آپ رکھ لیجئے، آپ کی چادر طٰہٰ یاسین والی چادر ہے، وہ تو دشمن کی بیٹی ہے، میں اپنی چادر دے دیتا. ابھی اتنی بات کہی تھی، پیغمبر علیہ السلام ناراض ہو گئے. وہ فرمایا آج تو کہہ دیا کہ دشمن کی بیٹی ہے، خبردار، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا پرائی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہے، چاہے ہندو کی یا مسلمان کی، سکھ کی یا عیسائی کی، دلت کی یا مودی کی، جرمنی کی یا جرمن کی، فرانس کی یا امریکہ کی، بیٹی صرف بیٹی ہے. بیٹی کی طرف گندی نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں جا سکتا. اب ادھر حاتم کی بیٹی تو سوچتی آ رہی ہے کہ نعوذ باللہ اتنے سوال کرنے، یہ کروں گی وہ کروں گی. ادھر وہ چادر پہنچ گئی اس کے پاس اور سیدھے لے جا کے جب اس کے سر پر ڈالی گئی ہے، آنکھوں کے آنسو جاری ہو گئے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام قبول کیجئے، اب تو میں مان گئی. مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ اس روئے زمین کے خطے پر حکومت کرنے آئے ہیں، آپ تو لوگوں کے دلوں کے شہنشاہ ہیں، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر نبی علیہ السلام نے اور بھی سکھایا. یہاں حاتم کی بیٹی کو کہا وہ تیرے ابو سے اللہ راضی تھا، بتا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں واپس اپنے محل میں جانا چاہتی ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. اس کے لیے سواری منگائی، اس کے لیے نئے کپڑے منگائے، اس کے لیے غنیمت کے مال میں سے حصہ منگایا، اس کے جو ساتھ میں لوگ تھے ان کے لیے سواریاں، ان کے لیے کپڑے، ان کے لیے ساز و سامان. اور کیونکہ امت کو یہ بتانا تھا کہ جب بیٹیاں گھر آئے تو پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، خالی ہاتھ نہیں بیٹیوں کو لوٹاتے. اب وہ جب واپس پہنچی نا، عدی بھاگا پھر رہا تھا، حاتم کا بیٹا عدی بن حاتم، وہ بھی واپس پہنچ گیا تھا اپنے محل. جا کے بہن نے کہا بھائی جان تم کہاں چلے گئے؟ اور میں ادھر کو نکل گیا تھا. کہنے تم ملتے کیوں نہیں ان سے جا کے مدینے میں؟ کہنے لگا نہیں ایسے کیسے میں ملوں؟ کہنے لگی نہیں بھائی میں مل کے آئی ہوں، خدا کی قسم
وہ روئے زمین کے بادشاہ نہیں ہے، وہ تو دلوں کے شہنشاہ ہے۔ کہنے لگے جا تو صحیح۔ اب اس نے دو عجیب باتیں کی۔ عدی بن حاتم کہنے لگا جاؤں گا، لیکن میں نے سنا ہے لوگ ان کو ان کی مسجد میں ملتے ہیں، میں ان سے ان کے محل میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ یہ دیکھوں گھر کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے۔ وہ ٹھیک ہے تو جا تو صحیح۔ آخر عدی بن حاتم ایک دن اچانک مدینہ المنورہ پہنچے، سیدھا مسجد نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ دور سے دیکھا، جب عدی مسجد میں داخل ہوئے گا نبی علیہ السلام نے دور سے فرمایا اوے عدی آجا یار تیرا انتظار تھا۔ اب عدی کانپ گئے، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ میں تو کبھی ملا نہیں، میں تو کبھی ان سے ملا نہیں ہوں، اور میرا نام کس نے بتا دیا؟ کام کیا ہوا؟ اب جیسے جا کے بیٹھا قریب میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پر میں عدی چل یار تیرے لیے گھر پہ جا کے بات ہوگی، یہاں بات نہیں کرنے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا تو وجود کانپنے لگا، میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ پکڑا اس کو گھر لے گئے۔ عدی نے جا کے جب گھر دیکھا، ایک چھوٹا سا گھر ہے، 4 دیواری ہے، 2 حصے کیے ہیں، کھجوروں کی چھت، کھجوروں کی چٹائی، کھجوروں کا بستر، کھجوروں کا تکیہ، کھجوریں ہی کھانے کے لیے پیش کی اور دودھ پلایا اور ان کو اپنے پاس تھوڑی دیر بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جی اب ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بات تو سچ ہے، آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، اب آپ کو مل لیا ہوں، اب واپس جانے کا سوال نہیں۔ جنگ بدر کی رات نبی علیہ السلام حجرہ مبارک سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال، ایک چھڑی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، علماء بیٹھے ہیں، پڑھیے بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک جگہ رکے، زمین پر سوٹی ٹکائی، فرمایا صبح کو یہاں پہ ابو جہل گرے، چند قدم چلے پھر رکے، فرمایا یہاں امیہ، اس جگہ امیہ گرے گا صبح کو، ایک ایک بدترین دشمن کا نام لیا۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد نا آپ سارے ہی ماشاءاللہ مفتی بنے پھرتے ہو۔ ایک بدو آیا تھا، بدو، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ درخت آپ کے پاس آ جائے اور آ کے کہے آپ کو سلام کر دے تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اب ہم اس درخت کو کہنے جائیں، تم خود جا کے کہہ دو کہ تمہیں رسول اللہ بلاتے ہیں۔ وہ درخت جڑوں سمیت آیا، اور ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یرموک سے واپسی کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک جگہ آرام کرتے ہیں اور میں پہرے کے اوپر موجود تھا، ادھر سے میں نے دیکھا کہ جنگل کا ایک درخت اپنی جڑوں سمیت نکلا اور پھر چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے سر کے پاس آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، پھر واپس گیا اور میں نے دیکھا کہ زمین کے جس حصے سے جو جڑ نکلی تھی وہ پھر وہیں پر واپس پیوست ہو گئی۔ نبی علیہ السلام اٹھے، میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو عجیب ماجرا دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے آپ سو رہے تھے، وہ جڑوں سمیت اکھڑا تھا، وہ چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور اس نے یہاں کچھ دیر گزاری پھر واپس چلا گیا۔ فرمایا ہاں اس نے میرے رب سے اجازت مانگی مجھ سے سلام کرنے کی، میری زیارت کرنے کی، میرے رب نے اسے اجازت دی تھی، وہ اس لیے آیا۔ ہم لوگوں نے اگر دوائی لینی ہو تو ڈاکٹر کون سا چاہیے جی؟ MBBS ہے جی۔ ابھی مجھے یہاں ایک بچہ ملا، علاج کہاں سے کرا رہے ہو؟ کہتا PGI چنڈی گڑھ سے۔ مطلب یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر دوائی لینی ہے تو اچھے ڈاکٹر سے لینی ہے، گھر میں پتھر لگانا ہے تو مکرانے سے لے کے آنا ہے جی، اگر اسٹیل کام کا کام کرانا ہے تو
تو ٹاٹا کمپنی کا ہونا چاہیے. گاڑی بڑھیا خریدنی ہے تو ٹویوٹا کی ہو, چاہے لینڈ کروزر لے کے آئے. یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں. اچھا جی مسئلہ کچھ نہ ہوئے, کیلا ویچن والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے, چاہ بنانے والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے, دوائی دینے والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے, مالش کرنے والا بھی مسئلہ دسی جاتا ہے, لیڈر بھی مسئلہ دسی جاتے, ڈاکٹر بھی مسئلہ دسی جاتا ہے, راج مستری بھی فتوا دے رہا ہے. اللہ اکبر. جب تمہیں دین بہتر سیکھنا ہو, دنیا اچھی چاہیے تو بہترین کمپنی تلاشتے ہو. اگر دین کو کچھ معلوم کرنا ہو تو اپنے بہتر علماء کے پاس جائیں. یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں درمیان میں کہ آج 1450 سال کے بعد کچھ لوگ نعوذ باللہ اس بات پر بحثتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. اطمینان سے ایک بات آپ کو آج میں کہتا ہوں اپنے دل کے درد کے ساتھ, علماء کو بھی عام مسلمانوں کو بھی ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے. ہر بندے کا ایک, یہ جس گراؤنڈ میں ہم جلسہ کر رہے ہیں یہاں کوئی ٹرسٹ ہے, ان کا گراؤنڈ ہے, ان کی اسی گراؤنڈ میں چلتی ہے. وہ کہیں گے کہ باہر سڑک کے بیچ میں کچھ کریں گے, وہاں ہی ان کی چلے. ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دائرے میں بتا دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور ہر بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. ایک بات بتاؤ, اگر موبائل خراب ہو جائے آپ کا تو کیا آپ ٹویوٹا کمپنی کے شو روم میں جا کے بولیں گے ان کو کہ یار میرا ایپل کا موبائل ہے خراب ہو گیا؟ اگر آپ کی کار میں کوئی خرابی پڑ جائے تو کیا کسی آپ سیب اور کیلے بیچنے والے کو کہیں گے یار ذرا آنا دیکھنا پڑھنا کھول کے کیا ہوا؟ نہیں, آپ اسی کمپنی کے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ گے تو یاد رکھو نبی کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو ایک نبی ہی بتا سکتا ہے. اور نبیوں میں جو سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف میرا اللہ بتا سکتا ہے. اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے محمد کا ذکر, قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا. اب جنہوں نے استنجا بھی نہیں کرنا آتا وہ فتوے پوچھتے جانتے. اللہ کے بندے اپنی اوقات سے فاضل بات نیا کیجئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو ذات ہے نا, دل کی تختی پہ لکھیں آپ میری اس بات کو, علماء بھی اور عوام بھی, میرے نبی کی جو ذات ہے, پیغمبر اعظم کی جو ذات ہے, محمد الرسول اللہ کی جو شخصیت ہے وہ غیر متنازع ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لے کے اندازے لگاتا پھرے. میرے رب نے کہہ دیا کہ اوپر میں ہوں اور یہاں محمد الرسول اللہ ہے, تو بات ختم ہو گئی. اس لیے اس بحث میں نہیں بننا, کبھی اطاعت کرنی ہے محمد الرسول اللہ کی, پیروی کرنی ہے, اتباع کرنی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کہنا ماننا ہے. ہم جب گھر بناتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, تو یہ تو نہیں کہ ہم ہر ایک دکان سے سب کچھ خریدنے جاتے ہیں, ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں. دین بھی ایسے ہی ہے آپ کے نزدیک. ایک بندہ میرے پاس آیا مولانا صاحب, انہوں نے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر سے پیدا ہوئے. آپ اندازہ لگائیں وہ کون سا مسئلہ پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے اس کا جواب قرآن پاک میں ہے, لیکن آپ یہ بتاؤ آپ کے معیار کے مطابق آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اپنی نماز درست کرنی چاہیے, آپ کو اپنا کردار درست کرنا چاہیے, آپ کو اپنا ویوہار درست کرنا چاہیے, آپ کو اپنا پریوار درست کرنا چاہیے, آپ کو اپنے کاروبار کے معاملات درست کرنا چاہیے. ارے جن چیزوں کی درستگی کی ضرورت ہے آپ ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ان اختلافات کی بات کرتے ہو جس میں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم وہ بات کریں. جبریل رک گئے تھے, جبریل رک گئے. فرشتوں نے پوچھا آگے, وہ اکیلے ہی جا رہے ہیں, فرمایا اس سے آگے میری بھی نہیں چلتی. اور یہ 14ویں صدی کے زیادہ اپڈیٹ ہیں.
جو نعوذ باللہ نبی 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ارے نبی کی شان کا مہینہ، نبی کی عظمت کا مہینہ، نبی کا نام لینے کا مہینہ، درود پاک پڑھنے کا مہینہ، لوگوں کو نبی علیہ السلام کی ذات بتانے کا مہینہ، اور یہ کچھ بدبختی نہیں ہے کہ ہم لوگ آپس میں نبی علیہ السلام کا نام لے کے اگر ایک دوسرے کی برائی کرے تو اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے، آپ سب پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نمائندے، نبی علیہ السلام کی امت میں سے آپ، نبی علیہ السلام نے آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، ایک عورت آئی دروازے پہ، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھاگ کے قریب پہنچے، اس کو سلام کیا، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا پترا کی حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، اماں جی میں ٹھیک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر بچھائی، بلال کو بلایا، فرمایا ابو بکر عثمان علی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے اتنے قیمتی کپڑے نہیں پہنے؟ فرمایا میری ماں آئی ہے، یہ دائی حلیمہ آئی ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی دودھ شریف بہن جس دن ملنے آئی، نبی نے اونٹ لاد کے کئی شاد و زمان کے ساتھ بھیجا۔ جس دن ماں ملنے آئی، حالانکہ سکی ماں نہیں ہے، صرف دودھ پلایا ہے، ماں سے منت کی کہ میرے گھر میں رہو، انہوں نے کہا نہیں واپس اپنے قبیلے میں جانا ہے۔ دائی حلیمہ نے جب کہا تو ساز و سامان سے لاد کے بھیجا۔ نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا، وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، نبی کے اپنے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے لیکن بھوکے کو خالی جانے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، غیر مسلم آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کپڑے چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لباس پیش کیا۔ اس غیر مسلم نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ سواری چاہیے۔ محمد رسول اللہ نے اس کو نیا جوان توانا اونٹ پیش کیا۔ ارے اس نبی کی امت میں سے ہو جس نے تیز آندھی کی طرح لوگوں کا مذہب، رنگ اور نسل دیکھنے میں بانٹا ہے لوگوں کو۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری کائنات میں اسلام تیزی سے کیوں پہنچا؟ دو باتیں صرف محمد رسول اللہ نے سمجھائی، صرف دو باتیں۔ فرمایا ایک رب اور رسول کا کہنا مانو۔ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ہم نے مان لیا آپ کے رب کو بھی آپ کو بھی، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس نے رب رسول کو مان لیا وہ دنیا میں تمام انسانوں کو عزت دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ چھوٹا سا فلسفہ اسلام کا۔ آپ مسلمان ہیں تو ذہن نشین رکھیے کہ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کا احترام کرنا آپ پر لازم ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ آپ مسلمان ہیں، کوئی غریب رو رہا ہے اس کے آنکھ سے پہنچنا آپ پر لازم ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اسلام میں دراصل دو چیزیں اسلام میں، اطمینان سے سمجھ لیجیے، 11:30 ہو گئے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، اطمینان سے ذرا اس بات کو سمجھ لیجیے۔ ایک اسلام کا مقصد، اسلام کا مقصد، دوسرا دین کی ضروریات۔ ہماری زندگی میں بھی ایسی دو چیزیں، کوئی بھی چیز ہو جائے، اس پنڈال سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یہ پنڈال ہم نے سجایا، کرسیاں لگائیں آپ کے بیٹھنے کے لیے، اسٹیج لگایا مولویوں کے بیٹھنے کے لیے، مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد نہیں، او بولو مقصد یہ ہماری ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا رب رسول کے بندے آئیں گے، رب رسول کی بات سنیں گے، اس لیے یہ ضرورتیں پوری کی۔ سمجھ گئے بات کو؟ نہیں آسانی سے سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ اچھی شکر۔ اب ایک بات آپ بتاؤ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر اور یہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب مولویوں سے پوچھو جی ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ امام بخاری سے، ابو داؤد سے، نسائی سے جی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں نیت باندھتے ہیں یہاں پر،
پھر پوچھو مولویوں کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے اچھی. کچھ لوگ نیت مانتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بار بار رفع دین کرتے ہیں. مولویوں کو پوچھو جی نماز ہو جاتی ہے؟ ان کی بھی اور بولو نا ہو جاتی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات فرض ہیں لیکن ضرورت ہے. تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو کے ہو رہی ہے، ضرورتوں پہ لڑ رہے ہیں، مقصد ہمیں یاد ہے. ضرورتوں پہ لڑ رہے ہیں، مقصد ہمیں. اب مقصد کیا ہے اسلام کا؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اگر میں آپ سب کو پوچھنے لگوں گا تو اب تک کا تو یہ تجربہ ہے، اکثر و بیشتر کو تو پتہ ہی نہیں. آپ کو کیا نام ہے؟ اکرام الدین بھائی. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرتے ہیں. آپ بتاؤ بھائی. اللہ کے لیے راضی کرتے ہیں. آپ بتائیں. اللہ کے لیے. گھبراؤ نہیں، باقی بھی تمہیں جیسے ایسا نہیں. اب آپ اندازہ لگائیے. اب میں ابھی وہاں ہمارے رائل ان میں تھا، وہاں حاجی صاحب کیا، تو وہاں ایک پریس رپورٹر صاحب آئے. انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی یہ جو مولوی ہے نا پوری بات نہیں بتاتے. میں کہا ساڈی پنجابی جی کہاوت ہے، جنہ گڑ پاؤں گے. مولوی نے تنخواہ 7,000 دی ہے تو گلا 1 لاکھ اب اندازہ لگائیں آپ. اتنے لوگ بیٹھے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کا حکم ہے، قرآن میں لکھا ہے، لیکن کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اپنے علماء سے نہیں پوچھا، کیونکہ ہم خود ہی مفتی بن کے بیٹھ گئے. ہم خود مفتی بن کے بیٹھ گئے. اندازہ لگاؤ، دنیا کا سب سے بڑا دین ہے اسلام، اور سب سے بڑی عبادت نماز اتنی طاقتور عبادت ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ پوری دنیا میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں. اس سے پاورفل عبادت کوئی نہیں. اب یہ 1400 سال گزرنے کے بعد ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، صرف بھارت والوں کی، باہر والوں کی نہیں. کیونکہ فرانس، جرمن، اسپین، لاس اینجلس تیزی سے دین کی طرف راغب، اور ہم سے لوگ پسند ہیں، ہم سے پڑوسی بھی پسند ہیں. کیوں؟ ارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقصد دیا، مقصد سنیں، دین کی ایک مقصد ہے. دین کی ضروریات میں تمام اعمال شامل ہیں، چاہے وہ فرض ہے. اب یہ ضرورتیں کیوں بنائیں؟ تاکہ ہم مقصد تک پہنچ سکیں. ارے یہ کرسیاں اسٹیج کیوں لگایا تھا؟ تاکہ جلسہ ہو سکے. تو نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، یہ ساری چیزیں کیوں بنائی؟ تاکہ جو مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کے لیے لائے، ہم اس مقصد تک پہنچ جائیں. اب وہ مقصد ہمارے پلے، اور بولو مقصد ہمارے پلے. مقصد کیا ہے؟ صاف صاف لکھا ہے قرآن پاک، 2 ٹوک، سیدھا سیدھا، صاف ستھرا. مولویوں کو یاد آ گیا ہوگا ان الصلاۃ. ہاں جی آ گیا؟ یاد نہیں آ گیا؟ بولو نا یاد. اگر یاد آ گیا ان الصلاۃ، ہاں جی، کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی. کیوں؟ تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو. ایک کہتے نماز اللہ کو، اللہ نے تمہیں راضی کر کے کیا کرنا ہے؟ ساری دنیا خدا کے آگے ایک وقت سجدہ کر دے تو اس کی خدائی میں بڑھوتری نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا ایک وقت میں انکار کر دے تو اس کی خدائی میں رتی کا کمی نہیں کر سکتی. یہ نماز اس لیے بنائی تھی کہ اللہ چاہتے تھے کہ میری امت کے بندے، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بندے اچھے بندے بن جائیں.
بلے شاہ کا نام سنا آپ نے؟ سنا بلے شاہ کا نام؟ پنجاب کے بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ ذکر ہے۔ آپ لوگ تو قرآن شریف میرا کہہ رہے ہیں، پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بولو یار، بیکانیر والے پڑھتے ہو نا؟ وہ کہتے ہیں جیسے ابا جی کا انتقال ہو جائے مولوی کو بلاؤ قرآن کی پڑھائیں گے۔ اچھا جڑے بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ بھی دیکھتے رہتے بھی بریانی قورمے کی بن رہی ہے کہ مرغے کی بن رہی ہے، اسی حساب سے پڑھ دیں گے بھائی۔ اب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں متعدد جگہ نماز کا ذکر، نماز کی فرضیت کا ذکر، نماز کی وجہ تسمیہ کا ذکر، نماز کیوں پڑھنی ہے اس کا ذکر۔ ایک چھوٹی سی آیت آپ کو یاد دلاتا ہوں، ارأیت الذی یکذب بالدین، پڑھتے ہیں اکثر لوگ نماز میں، چھوٹی سی آیت، بلے شاہ نے ترجمہ کیا ان آیتوں کا، کہنا نماز بھی نیتی جاننے ہو، نماز بھی نیتی مطلب نماز بھی پڑھتے ہو، نماز بھی نیتی جاننے ہو، ٹھگی بھی نیتی جاننے ہو، یا بھی نیتی جاننے ہو۔ کہنا نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی ہاں کہتا نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نماز آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نماز تو پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ، نماز اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو نمازی ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو نمازی ہوگا بےایمانی نہیں کرے گا، جو نمازی ہوگا ٹھگی نہیں مارے گا، جو نمازی ہوگا ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا، جو نمازی ہوگا اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارے گا، جو نمازی ہوگا پڑوسی کو گالی نہیں دے گا، جو نمازی ہوگا وہ غیر کی بیٹی پر زنا کی نگاہ نہیں ڈالے گا، وہ نماز بھی پڑھی جانے ہوں اور ٹھگی بھی کیتی جانے ہو یا کرتی بھی جانے ہو۔ مقصد بھول گئے، نماز کا مقصد اللہ کے بندوں کو اس طرح بہتر بنانا کہ اللہ کی مخلوق کو ان سے راحت محسوس ہو۔ اسی طرح اگر آپ آگے چلیں گے، مسجد میں جاتے ہیں نا جی نماز پڑھنے، آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجدیں بنا رکھی راجستھان میں ہیں ماشاءاللہ، میں جب بھی کبھی رکا ہوں تو مجھے خوشی ہوئی اس بات کی۔ مسجد کیوں بنائی؟ اب یہ بھی پوچھوں گا نا، آپ سے نہیں پوچھتا، اب یہ بھی پوچھوں گا تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتانا، انہوں نے کہہ دینا نماز پڑھنے کے لیے بنائی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا رہے ہیں، کیوں بنوا رہے ہیں آپ مسجد؟ نبی علیہ السلام کی بات کا جواب امام بخاری نے، نسائی نے، ابو داؤد نے، صاحب طبقات نے دیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں مسجد اس لیے بنائی جائے کیونکہ نماز تو گھر پر بھی پڑھ لیتے ہو، مسجد اس لیے بنائی تاکہ تم اکٹھے ہو کر نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کے، اکٹھے کیسے ہو جائے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے۔ سونے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب سچی بتاؤ، آپ جس محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو وہ اپنے مقصد پہ اترتی ہے پوری؟ عبد الرحمان اگر فجر میں نہ آئے، ظہر میں نہ آئے، عصر میں نہ آئے، کیا مغرب میں باقی نمازی پوچھتے ہیں عبد الرحمان کہاں ہے؟ نماز اس لیے بنائی کہ اکٹھے ہو کے عبادت کریں گے، کوئی دکھ میں ہوگا، درد میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، اس کی تکلیف بانٹیں گے ہم۔ مسجد صرف پنج گانا نماز کی جگہ نہیں، اس لیے بنائی کہ مسجد کے پڑوسی دائیں بائیں طرف چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر وہ بھوکے ہوں گے ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، اگر تکلیف میں ہوں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کریں گے۔ اور پھر نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی کبھی دیکھا ہے کیسے سکھاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں مقصد یاد نہیں ہے، ہم روایتوں پہ نہیں چل رہے، ہم رسم ادا کر رہے ہیں۔
اور رسمیں اپنے حساب سے آگے پیچھے روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اب مسجد کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ ابھی فجر کی نماز ہو اور مؤذن تکبیر کہہ دے، امام صاحب نیت باندھ لیں، کوئی ریڑھی والا، کوئی پلے دار، کوئی رکشہ چلانے والا وہ آگے صفوں میں پہنچ جائے. جمعے کی نماز ہو، 50 غریب آدمی پہلے پہنچ جائیں، مسجد کے صدر صاحب لیٹ آئے تو برآمدے میں بیٹھے، ایم ایل اے صاحب لیٹ آئے تو بیڑے میں بیٹھے صحن میں، ان کے وزیر صاحب لیٹ آئے تو جہاں مسلمانوں نے جوتیاں اتاری ہیں وہاں بیٹھ کے نماز پڑھے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، اس میں کسی کو کسی پہ بڑھوتری آ سکتی ہے. مسجد یہ درس دیتی ہے کہ اس کے دروازے تک کوئی آئے گا، کوئی ہاتھ پھیلائے گا اللہ رسول کے نام کے اوپر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہم اس کا ہاتھ خالی واپس. اندازہ تو لگاؤ کہاں تھے ہم، کہاں آ گئے. یہ جھوٹی رسمیں بدلنی ہوں گی. صرف ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے آپ کو صرف یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب کرنا کیا ہے. نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو اس وقت دنیا نہیں بنائی تھی، ان کا حلف لیا گیا عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کر کے. لیکن جب دنیا میں بھیجا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال تک نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے رب کا رسول ہوں، بتایا نہیں. لیکن جس دن بتانا تھا اس دن کیا ہوا؟ آپ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا. کیا فرمایا؟ آپ نے یہ قصہ سن رکھا ہے پہلے؟ ارے سن رکھا ہے بھائی؟ تو بولو یار، سنیا نہیں؟ آدھوں نے تو سن رکھا ہے نا. اس کو صحیح طرح سنیے. نبی علیہ السلام نے صفا میں کھڑے ہو کے سارے مکے والوں کو، مرد عورت بوڑھے جوان رشتے دار یار دوست سارے بلا لیے. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے میں یہ کہوں کوئی لشکر ہے تمہیں نقصان پہنچائے گا تو یقین کر لو گے. جبکہ اصل بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مکے کے لوگوں تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تمہیں ہلاک کر سکتا ہے تو تم یقین کر لو گے. یعنی نبی علیہ السلام نے 40 سال زندگی گزارنے کے بعد جس دن یہ راز دنیا کو بتانا تھا کہ میں خدا کا وہ آخری رسول ہوں جس کی بدولت یہ کائنات سجائی گئی ہے، جس دن یہ راز کھولنا تھا تو جاتے ہی یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مان لو اور میں اللہ کا رسول ہوں. کہہ سکتے تھے، کہہ دیتے تو تب بھی لوگ مانتے. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت سوال کیا کہ مکے کے لوگوں تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر دیکھو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کاروباری اٹھے سب سے پہلے کہ سونی صورت والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا اچھا ویپاری تو ہم نے نہیں دیکھا، جو ایمانداری آپ میں ہے آج تک مکے میں کسی نے نہیں پائی ہے. یہودی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا امانت دار کہ جب کوئی امانت آپ کے پاس رکھتے گئے جیسی رکھتے گئے ویسی آپ جیسا تو امانت دار. عورتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ آپ جیسا با حیا تو کوئی دیکھا ہی نہیں جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی خاتون کی طرف نہیں دیکھا. غلام اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ سونی صورت والے آپ جیسا غریب پرور نہیں دیکھا کہ جس نے کبھی بنا کھانا کھلائے ہمیں اپنے گھر سے واپس نہ آنے دیا. زندگی کے جتنے طبقے تھے سب نے اٹھ کے کہا آپ جیسا نہیں، آپ آئی پی ایل ہیں. ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں آپ آئی پی ایل ہیں، کاروبار میں بھی، سماجک ویوستھا میں بھی، گھریلو ویوستھا میں بھی، سماج کے لوگوں میں بھی، غریبوں میں بھی، امیروں میں بھی،
عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں آپ آئی کیوں؟ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام نے جس دین کی بنیاد رکھنی تھی، بنیاد رکھتے وقت یہ پوچھا پہلے کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولانا صاحب اگر اچھا مولوی بننا ہے، مفتی صاحب کو اچھا مفتی بننا ہے، شیخ الحدیث کو شیخ الحدیث اچھا بننا ہے، اور کونسلر صاحب کو اچھا کونسلر بننا ہے، کسی مسلمان کو اچھا MLA بننا ہے، کسی صدر کو اچھا صدر بننا ہے، کسی باپ کو مثالی باپ بننا ہے، کسی بھائی کو اچھا بھائی ثابت ہونا ہے، کسی بیٹے کو فرما بردار بیٹا بننا ہے، تو پہلے رسول اللہ کی اس سنت کو اپنانا ہوگا کہ اپنے لوگ اٹھ کر یہ کہہ دیں کہ عبد الرحمان یار تیرے جیسا بڑھیا بندہ اگر یہ نہیں کہتے پھر کپڑے جیسے مرضی پہنو، یہ اگر نہیں مانتے کہ تم اچھے ہو پھر پگڑی جیسی مرضی باندھو، داڑھی جیسی مرضی رکھو۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مان ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، قریب میں جو بیٹھا تھا، یا امیر المومنین بڑا خدا والا بندہ ہے، فرمایا تو نے کیسے پتا کیا؟ میں نے کہا فجر میں دیکھا، ظہر میں دیکھا، عصر میں، مغرب میں، تہجد میں، اور میں جھوٹ بولتا ہے تو جا کے اس کے ماں باپ سے پوچھ۔ اگر ماں باپ کہتے ہیں نیک ہے تو نیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں ٹھگ ہے تو میرے ٹھگ ہے۔ اگر پڑوسی کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے، پڑوسی ظالم کہتے ہیں ظالم۔ بیوی بچے اگر یہ کہتے ہیں کہ ابو ہمارے اچھے ہیں تو یہ واقعی اچھے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے ظلم کرتے ہیں تو یار دوست جتنا مرضی اچھا کہتے رہے، یہ واقعی ظلم کرنے والا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، نہیں، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبد الرحمان کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان ٹھگ ہوتے ہیں، محمد شفیع کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم بیٹی یہ نہ کہے کہ مسلمان کا بیٹا میری طرف گندی نگاہ رکھتا ہے، محمد شفیع کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم کاروباری یہ نہ کہے کہ اس مسلمان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میاں صاحب آج پوری دنیا میں سوشل میڈیا اسلام کے خلاف بولتا ہے، لیکن دین سب سے بڑا دین بن گیا دنیا میں، کیوں؟ کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے سر پر نہیں چلتے، ہم زمینی سطح پہ اپنا کردار بلند رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حد تک کردار بلند ہے مسلمانوں کا کہ آج ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں، بھائی ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی مسلمان کا بیپار میں پیسے کا لین دین ہو یا کوئی جھگڑا ہو، جب پنچایت لگتی ہے نا، یہاں سارے ذمہ دار بیٹھے ہیں، اگر وہ مسلمان بار بار جھوٹ بولتا ہے نا تو ہمارے غیر مسلم بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تجھے شرم نہیں آتی تو مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب ہمارا معیار، ہماری کوالٹی اتنی بلند ہے کہ دنیا کی ساری قومیں مانتی ہیں، اور یار تم مسلمان ہے، تم تو شراب نہیں نہ پیتے، اور تم مسلمان ہو، تم سود نہیں نہ کھاتے، اور تم مسلمان ہو، تمہارے یہاں زنا نہیں نہ کیا جاتا۔ اب بس دل پہ یاد رکھو، میرے ابو جان شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہمیں سمجھایا کرتے تھے، کسی نے آ کے کہنا جی فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں فرمایا کرتے تھے تم یہ بتاؤ تم نے اب تک اپنے دیش اور قوم کے لیے کیا کیا، یہ بتاؤ۔ لوگوں کو چھوڑو، کون کیا کرتا ہے کون نہیں کیا کرتا، اس کو چھوڑو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، بتاؤ نا، بھی نماز پڑھتے نا آپ ماشاءاللہ، اور چلو جمعے بھی صحیح پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نماز۔ اچھا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، یہاں ہاتھ رکھو، اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، سچی سچی پوچھو، کیا کبھی جن کے ابو زندہ ہیں کیا کبھی اپنے باپ سے جا کے گلے ملے کہ ابو جی مجھے تو آپ سے بڑا پیار ہے؟ بتاؤ، کبھی اپنے باپ سے ملے ہو جا کے؟ پوچھو اپنے دل سے، کبھی ماں کے پیر دبائے رات کو؟ نماز پڑھتے
इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो नमाज पढ़ते होंगे वो मुत्तकी होंगे, और मुत्तकी उसको कहते हैं जो अच्छा इंसान होता है, और अच्छा वही है जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है। जो माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं वो अच्छा नहीं हो सकता। पूछो इस दिल से, आप नमाज पढ़ते हैं? आपने कभी किसी रोते हुए को हंसाया? बताओ, याद करो। आप नमाज पढ़ते हैं ना, आपने किसी रोते हुए को हंसाया? अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, आप किसी गरीब का बाजू पकड़ के अचानक कभी ले गए कि मैं आज तुझे बढ़िया होटल में खाना खिलाऊं? अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, आपकी बहन गरीब है, भाई गरीब है, कोई दोस्त बचपन का गरीब है, कोई पड़ोसी गरीब है, क्या चुपके से रात को किसी दिन एक लिफाफे में अपनी हैसियत के मुताबिक जो लाखों की है या करोड़ों की है या हजारों की है या चंद 100 रुपए की है, कुछ पैसे डाल के उस दरवाजे के नीचे सरका के आए हो कि तुम नमाज पढ़ते? बताओ तो सही, नमाज क्यों पढ़ते? आप नमाज पढ़ते हैं? अच्छा, कभी किसी गिरे हुए को उठाया, किसी परेशान हाल को ये कहा यार तू घबराता क्यों है, मैं तेरे साथ हूं? पूछो इस दिल से। ये दिखावा करने से कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी आज है, कल नहीं। जिन्होंने लंबी उम्मीदें रखा रखी हैं, कुछ पता नहीं। बताओ तो सही, अपने दिल को पूछ के बताओ तो सही कि जो नमाज पढ़ते हैं, बताओ तो सही कि अगर तुम्हारा गैर मुस्लिम पड़ोसी, चाहे उसका मजहब कोई भी है, रंग कोई भी है, नस्ल कोई भी है, रमजान में तुम बेहतरीन खाने खाते हो, उसके बच्चों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं, क्या तुम गए हो कभी उसके पास कि यार मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं? पूछते क्यों नहीं इस दिल से? बीवी से डर डर के कभी गरीब बहन के घर चुपके गए कि मेरे पास अल्लाह ने इतना कुछ दिया, तू भी रख ले, इसमें से किसी को बताने की जरूरत नहीं है? अरे नमाजी होता कौन है? जिसको अल्लाह के बंदों से प्यार हो। और अल्लाह के बंदे सिर्फ मुसलमान तो नहीं है। पंजाबी में हम अल्लाह को अकाल पुरख कहते हैं, हिंदी में ईश्वर कहते हैं। खुदा के बंदे तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, सारी दुनिया की मखलूक है। बताओ तो सही, नमाज पढ़ने वालों, इन मखलूकात के लिए किया क्या है? आओ मदीने चलते हैं, अल्लाह आपको मदीने ले जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबी नहीं बनाई, जब मस्जिद नबी बनाने से पहले नबी अलैहि सलाम ने जब वो जगह खरीदी, 4 दीवारी शुरू हुई, तो दुनिया की पहली NGO बनाई, पहला ट्रस्ट बनाया दुनिया का। क्या किया? फरमाया यहां एक चबूतरा बनाओ। या रसूलुल्लाह, इस चबूतरे का क्या होगा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस चबूतरे का क्या होगा? फरमाया जो यतीम आएंगे, जो बेघर आएंगे, जो मिस्कीन आएंगे, जो भूखे आएंगे, जो प्यासे आएंगे, जो नंगे आएंगे, जिनका कोई नहीं होगा, यहां उनको हम आसरा दिया करेंगे। बताओ तो सही कि तुम्हारी मस्जिद में असहाबे सुप्पा के चबूतरे की तरह कुछ फंड रखा हुआ है कि सिर्फ पत्थर लगाने के लिए मस्जिदें बनाई और इसी चला चला के फूक रहे हैं? कहां था इस्लाम, कहां पहुंचा है उसको? दुनिया प्यासी है दीन की। जो इस्लाम के बहाने पर हम गैर मुस्लिम दोस्तों को आज तक यही नहीं बता सके कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो पूरी कायनात के नबी हैं, ये आलम के लिए रहमत बन के आए, उनके दीन में सबके लिए जगह है। मेरे नबी ने कहा कि लोगों से नफरत ना करो, मोहब्बतें बांटना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं खुशखबरियां सुनाने आया हूं, मुश्किलात के लिए नहीं। करना क्या है जी? हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। पॉजिटिव रहना है। क्या रहना है जी? आपको पॉजिटिव रहना आता नहीं है, भारत के मुसलमानों को, सही बता रहा हूं। नबी अलैहि सलाम की अगर आप सीरत पढ़ेंगे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तक इस गुनहगार ने जितनी पढ़ी, और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर जिंदगी के आखिरी दिन तक पढ़ते रहेंगे, पूरी सीरत पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक भी किस्सा, एक भी वाकया मनफी नहीं है। सारी की सारी सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉजिटिव वाकयात से भरी हुई है, मुस्बत वाकयात से भरी हुई है।
ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کتنے پازیٹو تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا, مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا, میں چھوٹے صحابی تھے, بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. فرمایا نبی علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے کہ میں نے سوچا یار کوئی ایسا دن بھی آئے گا کہ جس دن میرے ایک آدھا مکہ پڑے, ایک آدھی چپت پڑ جائے. تو کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا. نبی علیہ السلام ناراض ہی نہیں ہوتے. پر وہ مجھے بازار بھیجا کچھ لینے کے لیے, مہمان آئے ہوئے تھے, میں گیا, سامان نہیں خریدا, وہیں کھیلنے لگا. نبی علیہ السلام کچھ دیر بعد خود آئے. فرمایا میرے دل میں تھا انس آج تو ایک لگے گی تیرے, اور پھر میں یہ کہہ سکوں گا پوری دنیا میں کہ 1,24,000 صحابہ میں صرف انس ہے جس نے رسول اللہ کا تھپڑ کھایا ہے. فرمایا میں تو اس انتظار میں تھا کہ آج پڑے گی, کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار. فرمایا میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, نبی علیہ السلام میری طرف سے تیزی سے آئے اور میں بھی چند قدم چلا تو پیغمبر علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ مجھے پکڑا, اپنی چھاتی سے لگایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, کندھوں پہ پھیرا. فرمایا میرے بچے انس آپ کہیں گر تو نہیں گئے تھے, کوئی چوٹ تو نہیں آ گئی؟ میں سمجھا انس کو دیر ہو گئی, میرے بچے کو کسی نے کچھ کہہ نہ دیا ہو. فرمایا میں نبی علیہ السلام کی چھاتی سے لگ کے رونے لگا کہ اتنا کریم نبی ہے کہ برائی میں سے بھی اچھائی کو نکال کے باہر کر دیتا ہے. ہمارے میں کیا خرابی ہے؟ ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. کہاں آ کے مار کھائی ہم نے؟ چھوٹی بیماری نہیں ہے جس کا میں آخر میں ذکر کر رہا ہوں. ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. ہم نے اگر کسی کو سمجھانا ہے سوچتے ہیں اس کی بے عزتی کر کے سمجھائیں گے. ایک دوسرے پہ جج لگ گئے کہ جی فلاں نے یہ نہیں کیا, کوئی نشہ کر رہا ہے, بدماشی کر رہا ہے, گلی میں محلے میں کھڑے ہوئے بتا رہے. او بھائی اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پہ جج نہیں لگا رکھا. مسجد بنائی ہے, اس میں ممبر بنایا, اس پر ایک امام کو بٹھایا, وہ جمعے والے دن بیٹھ کے بتائے گا کہ یہ جو بدماشیاں کرتے ہو یہ غلط ہے, وہ بھی بنا نام لیے ہوئے, تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے. ہم نے کیا وتیرہ اپنایا؟ بھائی بھائی کے متعلق غلط سوچتا ہے, بیوی شوہر کے متعلق, دوست دوست کے متعلق, پڑوسی پڑوسی. اور نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی کفر, بدگمانی کفر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا. اپنے پاس سے اندازہ لگا لیا کہ میرا فون نہیں اٹھایا جان بوجھ کے, اگلا چاہے گر گیا ہو اسکوٹر سے, چاہے اگلا استنجے میں ہو, سو رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, فون سائلنٹ رہ گیا ہو, ہم نے 2 دفعہ گھنٹی کی اندازہ, اچھا بے ایمان ہے میرا فون. ارے آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اپنے پاس سے اندازے لگانے لگے کہ فلاں آدمی بے ایمان ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ جو ایمان والے ہوں گے ہمیشہ پازیٹیو رائے قائم کریں گے. یہ سنت ہے. سنو, مسواک کی طرح, داڑھی اور ٹوپی کی طرح یہ بھی سنت ہے محمد رسول اللہ کی کہ ایمان والا جب سوچے گا تو پازیٹیو سوچے گا, نیگیٹو. صرف نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے ذات اور برادری میں اختلاف ہے, مساجد میں اختلاف ہے, بھائیوں میں اختلاف ہے, محلے میں اختلاف ہے. اور اگر آپ پازیٹیو سوچیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, اگر آپ پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے اختلاف کم ہوگا, اختلاف کم ہوگا تو اتحاد آئے گا, اتحاد آئے گا تو طاقت آئے گی, طاقت آئے گا تو عزت میں اضافہ ہوگا آپ کی. قرآن نے کہا نا اللہ کی رسی کو, لیکن اس سے آگے اس سے بڑی بات کہہ دی. فرمایا ولا تفرقوا, لیکن آپس میں لڑنا نہیں, ٹانگیں مت کھینچو. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مانتے ہو تو آج سے اپنے اوپر کچھ نہ کچھ اپلائی کیجئے. انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ تو کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنے گھر سے شروع کرنی. کہاں سے شروع کرنی ہے جی؟ اور بولو کہاں سے شروع کریں گے؟ گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اگر گھر میں شروع کرنی ہو تو کس سے شروع کریں؟ امی ابو سے, بیوی بچوں سے, بیوی بچوں. آپ کا نام کیا؟ ایک رام الدین نے کام کرا دینا میرا. بالکل ایسے ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں راج پورے میں,
تو میں نے ان کو پوچھا بھی تبلیغ گھر سے شروع کرنی ہے؟ ماں کو نہیں، بیوی کو سمجھا سکتے؟ ارے اس کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ تو ان کو بھی میں نے پوچھا کس سے؟ کہتے نہیں بیوی سے۔ میں کہا اللہ کے بندے، ایک ہی بندہ گھر میں خراب ہے، بہنیں بھی سنیں بھائی بھی سنیں، گھر میں ایک بندہ خراب ہے، ایک ہی عورت یا ایک ہی مرد۔ کون؟ وہ ہم خود ہیں۔ مرد وہ نہیں ہوتا ہے جو بڑھیا کماتا ہے، بات بات پر تھپڑ مار دیتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، مرد وہ ہوتا ہے جس میں برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے، اس کو مرد کہا جاتا ہے۔ گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہ عورتوں کی وجہ سے کم، مردوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ عورت کے پاس ضبط فطرتی طور پر کم ہے، لیکن اللہ نے مرد کو ضبط کی طاقت زیادہ دی ہے، تو اس کا کام ہے کہ اپنے ضبط پر قابو رکھ کے اپنی مردانگی کا اظہار کرے۔ کبھی پوچھا ہی نہیں مفتیوں سے، یہ جو مہر دیتے ہیں نکاح کے ٹائم، یہ طلاق دینے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ ٹوکن آف لو ہے، محبت کا ایک پیمانہ ہے کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں یہ پیسے دے کے کہ آج کے بعد تجھے شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، تیرے ناز و نخرے اٹھاؤں گا، یہ پیشگی رقم رکھ کے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی لیے تو اسے مرد کہا گیا۔ آج کے ٹائم میں مرد کون ہے پتا ہے؟ آج کے ٹائم میں مرد وہ ہے جو دہیج نہ لیتا ہو، مرد وہ ہے جو دوسرے کی بیٹی کا نمبر لینے کے چکر میں نہ پڑا ہو، مرد وہ ہے جو دوسرے کی بیٹی پر گندی نگاہ نہ ڈالتا ہو، مرد وہ ہے جو دوسرے کی بیٹی سے نکاح کے بعد قبر تک اس کے ساتھ وفاداری نبھانے کا دم رکھتا ہو۔ جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنا وعدہ زندگی کے آخری لمحے تک نبھاتے ہیں، اور جو مرد نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر گند کھاتے، وہ اپنے آپ کو مرد نہ کہا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ گھر میں اپنے آپ کو درست کریں گے انشاءاللہ۔ تلاش کریں ان لوگوں کو، یار کچھ تو ایسے لوگ ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دوستوں میں، جو ہماری شکل دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں، کہتے یار یہ آ گیا میری بےزتی کرے گا۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کو ہماری شکل دیکھتے ہی بلڈ پریشر جن کا لو ہو جاتا ہے کہ یہ آ گیا اب میری خیر نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جس کے اوپر بھی حاکم بنایا، سن لو، چاہے دو لوگوں پہ بھی آپ حاکم ہیں، قیامت والے دن میرے رب نے پوچھنا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا۔ تو تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ۔